अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ एसिर इश्क की किस्त नंबर 33 के पार्ट 1 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरे नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। आज गला थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है? और ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल। सरदार, हमारे कबीले में दुश्मन कबीले के जन्नात का लश्कर दाखिल हो चुका है। एक सिपाही जिन आयला खातून के भाई सरदार शम्स के पास खबर लेकर आया। कौन सा दुश्मन कबीला? कुछ खबर है? सरदार शम्स ने जज़्ब-बज़ होकर इस्तफ़सार किया। जी सरदार, अभी का कहना है वो सरदार सुलेमान का लश्कर है, जिनमें वो खुद भी शामिल हैं। सिपाही ये खबर देकर चला गया। हा हा हा, ये तो और भी अच्छा हो गया। शिकारी खुद चलकर शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया। लगता है तकदीर भी यही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। सरदार शम्स जोरदार कहका लगाते हुए खोया हुआ। अबीर! तेहरान ने गुर्राते हुए उसे पुकारा। मैंने कहा था रानीम से दूर रहना। ये कहते ही ज़हरान ने अपनी आंखें बंद की, मुट्ठी का दायरा बनाया। अब वो अबीर पर अपनी सेहर का अटैक करने वाला था। ज़हरान, तुम गलत समझ रहे हो। अबीर अभी कुछ कहना ही चाहता था कि ज़हरान ने अबीर की कोई भी बात सुने बगैर ही अपने हाथों से निकले आतिशी गोले को अबीर की जानिब भेजा। ये अटैक जिन्नात को मारने के लिए किया जाता है। आतिशी गोला अभी अबीर की जानिब बढ़ा ही था कि सामने सुफ्रा आकर खड़ी हो गई। उसने अबीर पे होने वाले वार को खुद के जिस्म पर ले लिया था। से, से, सहरान भाई, अब अबीर बेकसूर है। ज़ुफ़्रा ने बामुश्किल अटक-अटक कर अपना जुमला मुकम्मल किया, फिर वहीं अपने हवास ज़ाहिल करती हुई ज़मीन बोस हुई। ज़ुफ़्रा! अबीर ने मुज़म्मल लहजे में ज़ुफ़्रा को पुकारा। एक वही तो थी जो उसे समझती थी, उसे सुकून देती थी। अगर उसे कुछ हुआ तो अबीर का कौन रहेगा? उसकी तो माँ ने भी उसके साथ गद्दारी की थी। ये सोचकर अबीर की आंखें नम हुई थीं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भाई, मजा आ गया। क्या खूब खानदान है। एक दूसरे को मारो और मर जाओ। हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। शमशेर, जो अभी तक होश में था, बेहोशी का ड्रामा रचाए बेहोश पड़ा था, यकदम उठ खड़ा हुआ। जहरान और अबीर दोनों शमशेर को बेयकीनी से देख रहे थे। शायद वो उसकी तमस्खुराना गुफ्तगू को समझने की कोशिश कर रहे थे। जलील, बेगैरत, तूने मुझसे झूठ बोला? जहरान ने लपक कर शमशेर का गिरेबान पकड़कर उसे दबोचा था। हौसला रखो बड़े भाई, तुम बड़े ही जज्बाती हो। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम तो अभी से तैश में आ गए। शमशेर पुरसुकून अंदाज से खोया हुआ। सबके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ज़ुफ़रा, आंखें खोलो, खुदारा अपनी आंखें खोलो। अभी ने रानीम को वहीं जमीन पर लेटाया। अब वो खुद ज़ुफ़रा के पास बैठा उससे मुखातिब था, लेकिन ज़ुफ़रा पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था।
ابیر، تم پریشان نہ ہو، زفرہ 4 گھنٹے تک خود کو اس زہر سے بچا سکتی ہے۔ اس 4 گھنٹے کے دورانیے میں اگر تم اسے شفا بوٹی کھلا دو گے تو زفرہ بچ سکتی ہے۔ زہران شمشیر کی مکاری کو سمجھ چکا تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ ابیر بے قصور ہے۔ رک جاؤ سلیمان، سردار سلیمان کا راستہ روکا تھا۔ شمس، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں یہاں تم سے کسی قسم کی کوئی جنگ کرنے نہیں آیا۔ میرے دونوں بیٹے یہاں ہیں، میں انہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ سردار سلیمان نے بہت نرم اور مناسب لہجے میں کہا، تاکہ یہاں کوئی جنگ کے حالات پیدا نہ ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارے دونوں بیٹے، وہ دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، اور تم انہیں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ اور ہاں، کوئی ہوشیاری نہیں، ورنہ وہاں وہ دونوں اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ سردار شمس نے دھمکی آمیز گفتگو کی تو سردار سلیمان مجبوراً اس کے ساتھ چلنے لگے۔ سردار شمس سردار سلیمان اور ان کی فوج کو اسی پرانی عمارت میں لے آیا تھا۔ بابا حضور، آپ یہاں؟ زہران سردار سلیمان کو بندی بنا دیکھ اچنبے سے پوچھا۔ چچا جان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابیر نے بھی تعجب سے سوال کیا، لیکن سردار سلیمان نے کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ اس وقت بندی تھے اس لیے، یا شاید وہ اپنے دماغ میں کوئی پلان تشکیل دے رہے تھے۔ شمشیر، تم نے ابھی تک اس لڑکی کا کام تمام نہیں کیا؟ سردار شمس کی نظر رانیم پر پڑی تو اس نے پوچھا۔ بابا حضور، یہ سمجھیں وہ مر ہی چکی ہے، انسان ہے، اس بیچاری میں اتنی تاب کہاں؟ حالت تو دیکھیں اس کی، اب اس کا بچنا ویسے بھی ناممکن ہے۔ شمشیر نے بڑی ہی ڈٹائی سے کہا۔ خبیث، خبردار، جو تو نے میری رانی کے بارے میں کچھ کہا میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ زہران غضبناک ہو کر دھاڑا تو پورا قلعہ لرز اٹھا۔ ایک پل کے لیے سردار شمس اور شمشیر بھی بھوچنکا سے ہوئے تھے، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ایسی گرجدار آواز نہیں سنی تھی۔ وہ زہران تھا، سب سے الگ، سب سے مختلف، سب سے حسین، سحر انگیز شخصیت کا مالک، جس کی نیلی آنکھیں تھیں، وجیہہ چہرہ، وجیح آواز رکھنے والا، وہ جن زادہ اپنی مثال آپ تھا، اس کے مقابل کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ سب سے جدا تھا، کیونکہ وہ اپنی رانی کا زہران تھا۔ یہ دونوں صرف ایک نام نہ تھے، یہ دونوں عشق کی وہ تاریخ کے وہ 2 ستارے تھے جو صدیوں تک یاد رکھے جانے والے تھے۔ ان کی انوکھی محبت جن و انس کی دنیا پہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے والی تھی۔ بابا حضور، آپ نے آئلہ خاتون کا کیا سوچا ہے؟ شمشیر نے اپنے والد شمس سے سوال کیا۔ سوچنا کیا ہے بیٹا؟ جیسے ان سب کو موت کے گھاٹ اتاریں گے، اسے بھی یہیں کسی قبر میں دفنا دیں گے۔ شمس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تو شمشیر بھی ہنسنے لگا۔ بھائی جان، میری قربانی اور وفاداری کا یہ صلہ دیا آپ نے مجھے؟ آئلہ خاتون ابھی قلعے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ شمشیر اور شمس کی باتیں سن کر بولیں۔ دیکھو آئلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ محاورہ تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ تم نے اپنے شوہر سے وفا نہیں کی، اسے نیم زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا، بیٹے کے ساتھ بھی غداری کی، تو باقی رشتوں کی تم کیا لاج رکھتی؟
کل کلا کو تمہیں مزید لالچ نے گھیر لیا تو تم ہمیں بھی جان سے مار دو گی، تمہارا کیا بھروسہ؟ اس سے پہلے کہ سانپ اپنا پھن پھیلائے اس کا سر کچل دینا ہی چاہیے۔ واہ بھائی جان، واہ! آپ نے والد کے بدلے کے نام پر مجھے خوب استعمال کیا۔ کاش میں اپنے قبیلے، اپنے شوہر اور اپنی اولاد اور اپنے سردار کی وفادار ہوتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ سردار شمس نے آئلہ خاتون کو حقیقت کی تصویر کا وہ رخ دکھایا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئی۔ آج انہیں دل سے پچھتاوا تھا۔ خالہ جان، اب آپ قبر میں جا کر شرمندہ ہو جائیے گا، خالو جان بھی وہیں ملیں گے، ان سے معافی بھی مانگ لیجیے گا۔ یہ کہتا شمشیر عائلہ خاتون سے مخاطب ہوا۔ یہاں سارے ابھی انہی سب میں مصروف تھے کہ زہران نے عبیر کو آنکھوں سے اشارہ کیا، پھر دونوں نے سردار سلیمان کو اشارہ کیا۔ یکدم ہی سب نے مل کر وہاں ماحول ہی بدل دیا۔ اب ایک گھمسان جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ زہران شمشیر کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ سردار سلیمان کے مقابل سردار شمس تھا۔ عبیر وہاں کے باقی جنزادوں سے نمٹنے میں مصروف تھا۔ رانی اور زفرہ دونوں کی حالت سنجیدہ تھی۔ دونوں کو جلد از جلد طبی امداد کی ضرورت تھی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔